السلام علیکم جی، کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آرجے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو خوش آمدید کہوں گا اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہے وہ آپ اور ہمارے درمیان جو ڈسکشن ہوگی وہ توشہ خانہ کیس کے حوالے سے ہوگی، اور جو کہ کل جس کی سماعت ہوئی اور کل جس کا فیصلہ سنایا گیا، اور جس میں عمران خان صاحب کو جو ہے وہ اور ان کی اہلیہ کو 14 سال کی جو ہے وہ قید سنائی گئی، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ان پر 1574 ملین پاؤنڈ کا جو ہے وہ جرمانہ کیا گیا۔ اور کچھ پس منظر آپ کو بتائیں گے کہ آیا توشہ خانہ کیس بیسیکلی ہے کیا۔ 1971 میں جب مشرقی پاکستان علیحدہ ہوا تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک قانون بنایا گیا جو کہ توشہ خانہ کے حوالے سے بنایا گیا کہ جتنے بھی ہمارے جو یا وزراء ہیں، وہ اگر آپ جو وزیر اعظم ہیں یا اس کے علاوہ دیگر جو وزراء ہیں، وہ اگر ابروڈ جاتے ہیں کسی بھی سمٹ میں حصہ لینے کے لیے یا کسی بھی جو سرکاری دورے پر وہ باہر جاتے ہیں، تو ان کو مختلف ملکوں کی جانب سے جو ہے وہ تحفے دیے جاتے ہیں، اور ان پاکستان وہ ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ ان کی ذات کو نہیں دیے جاتے بلکہ وہ پاکستان کو تحفے دیے جاتے ہیں۔ تو اس کا یہی ہوتا ہے کہ وہ قانون اس توشہ خانہ کے حوالے سے یہ بنایا گیا کہ آپ جو جتنے بھی طائف ہوں گے جو آپ کو ابراڈ میٹنگ میں جائیں گے یا کسی بھی سمٹ میں جائیں گے یا کسی بھی اجلاس میں آپ شرکت کریں گے، تو وہ جو طائف ملیں گے وہ آپ نے آ کر توشہ خانہ میں جمع کروانے ہیں، اور اگر وہ آپ کو پسند ہیں یا آپ ان کو رکھنا چاہتے ہیں تو اس میں پھر یہ ہوگا کہ آپ اس کی جو مطلوبہ رقم ہے اس رقم کو جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ ادا کر کے وہ آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ وزیر اعظم جو ہے وہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے دور میں تو اس کی 20% تھا کہ آپ ٹوٹل رقم کا 20% آپ اس میں سے جو ہے وہ اس کا دے کے آپ اس کو رکھ سکتے، اور عمران خان نے بعد از اس کو 50% کر دیا تھا۔ اس میں ایک یہ تمام جو سرکولیشن ہے اس کیس کی وہ ایک ہار کے گرد گھومتی ہے، جو ہار تقریباً 1,80,00,000 روپے کا وہ ہار ہے، جو کہ سعودیہ نے جو ہے وہ وزیر اعظم کو ایک سرکاری دورے پر دیا تھا۔ اس ہار کے گرد یہ تمام تر جو سینیریو ہے یہ گھوم رہا ہے، اور اس میں جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے اس کو جو ہے وہ وداؤٹ اینی پیمنٹ یا اس میں سے کچھ پیمنٹ ادا کر کے جو ہے وہ اس کا کوئی ریکارڈ نہیں آ رہا توشہ خانہ میں۔ تو یہ جناب اس کیس کے حوالے سے جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے ایک منے ہیں گجرات سے، انہوں نے اس کا جو ہے وہ یہ انہوں نے جو ہے وہ دائر کیا تھا اگینسٹ عمران خان صاحب کے، اور پھر جو ہے وہ کل فیصلہ سنایا گیا جس میں مجموعی طور پر ان کو نااہل قرار دیا گیا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ عمران خان صاحب اور جج محمد بشیر کے ساتھ جو مکالمہ ہوا وہ عدالت میں وہ یہی ہوا کہ جج محمد بشیر صاحب نے جو ہے وہ ان سے کہا کہ آپ اپنا 342 کا جو دفعہ ایک شک ہے آئین پاکستان کی کہ 342 کا آپ اپنا جو ہے وہ موقف پیش کریں، جس کی بنا پر 342 کا پہلے یہ سمجھنے کی ہم آپ کو بتائیں گے کہ 342 کا جو بیسیکلی جو شک ہے وہ ہے کیا، وہ بیان ہوتا کیا ہے۔ 342 کا بیان یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جب فرد جرم عائد کیا جا رہا ہوتا ہے تو ایک اختتامی نوٹ ہوتا ہے، ایک مکالمہ ہوتا ہے، وہ مکالمہ آپ کو اس میں جس میں تمام جو کیس ہوتا ہے اس کیس کے حوالے سے آپ کو جو ہے وہ ڈسکشن کرنی ہوتی ہے، اور اس میں آپ نے اپنی تمام صفائی پیش کرنی ہوتی ہے۔ یہ 342 کا جو ہے وہ شک ہے وہ ہے، اور یہ 342 کا بیان بیسیکلی یہ ہوتا ہے۔ تو 342 کا جو آپ کوئی بھی اگر آپ پر جرم عائد ہے تو آپ جب تک آپ کے اوپر جو ہے وہ 342 کا آپ بیان پیش نہیں کریں گے تب تک جو ہے وہ آپ پر فرد جرم عائد نہیں ہو سکتا۔ یہ جو ہے وہ اعتزاز احسن جو ایک نامی گرامی وکیل ہے ان کا یہ بیان تھا، اور لطیف کھوسہ صاحب کا جو رات کو انٹرویو تھا اس میں بھی سحر بخاری کے ساتھ جو انٹرویو تھا اس میں بھی ان کا یہی کہنا تھا کہ 342 کا اگر آپ بیان نہیں دیں گے یا آپ کا بیان نہیں ہوگا تو آپ پر فرد جرم عائد نہیں کیا جا سکتا۔ مگر اس کے اپوزٹ جو ہے وہ جج محمد بشیر نے جو ہے وہ عمران خان صاحب پر جو ہے وہ فرد جرم عائد کیا، اور لگ ایسے رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی پر جو ان کا سائفر کیس تھا اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب پر بھی جو ہے وہ یہ آسانیاں پیدا کر رہے ہیں، کیونکہ یہ زیادہ دیر تک اس کیس کو، کیونکہ آلریڈی اس کو سپریم کورٹ میں جو ہے وہ انہوں نے چیلنج کرنا ہے اور یہ کیس جو ہے وہ اپنے طور نمٹ جائے گا۔ بٹ یہ ہے کہ دوسری جانب یہ فیصلہ سنانے سے پہلے ہی عمران خان صاحب عدالت سے چلے گئے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ محمد بشیر صاحب نے جو ہے وہ ان کو بلایا، مگر عمران خان صاحب نہیں آئے، اور ان کی عدم موجودگی میں بشرا بی بی کی بھی عدم موجودگی میں یہ فیصلہ سنایا گیا۔ اور جو ہے وہ اب
دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کا نیکسٹ کیا ہوتا ہے. ابھی فی الوقت کے لیے تو ان پر فرد جرم عائد ہو چکی ہے. بنی گالہ کو جو ہے وہ بشرا بی بی کے لیے سب جیل قرار دیا گیا ہے اور وہ بنی گالہ میں جو ہے وہ پس زندان ہو چکی ہے. اور جی بالکل کچھ گزشتہ کچھ دنوں سے ایک اور بات بھی گردش کر رہی تھی کہ آیا کیا بشرا بی بی پر جو فرد جرم عائد ہوگا تو کیا اس سے پہلے وہ جو ہے وہ کچھ معاملات طے کر لیں گے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا دیگر پارٹی کے ساتھ. مگر اس کے بالکل اپوزٹ ہوا. انہوں نے عمران خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑا اور وہ ان کے ساتھ رہیں اور کل وہ بذات خود جو ہے وہ اڈیالہ پہنچی اور اڈیالہ کے بعد جو ہے وہ ان کو کافی دیر انتظار کروایا گیا. رات گئے تک تقریباً 9 بجے کے بعد جو ہے وہ یہ فیصلہ سنایا گیا اور ڈپٹی کمشنر جو ہیں وہ انہوں نے فیصلہ سنایا اور اڈیالہ جیل کے بجائے ان کو جو ہے وہ بنی گالہ ان کا جو اپنا گھر ہے وہاں اسی کو سب جیل قرار دیا گیا. سو اب اس کیس یہ کس طرف جائے گا یہ ابھی دیکھنا باقی ہوگا. فی الوقت کے لیے اس کا فیصلہ آ چکا ہے اور لگ ایسے رہا ہے کہ یہ جو فیصلے ہیں یہ آسانیاں پیدا کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے لیے اور بشرا بی بی کے لیے اور مستقبل قریب ان فیصلوں کا کوئی وہ امپیکٹ نہیں ہوگا. بٹ یہ ہے کہ ابھی فی الوقت کے لیے جو نیوز ہے وہ یہی ہے کہ دونوں جو بشرا بی بی اور عمران خان صاحب پر ان دونوں پر جو ہے وہ فرد جرم عائد ہو چکا ہے. سو تھینک یو ویری مچ. اٹس آل فرام مائی سائڈ. آپ اپنے چینل کو ہمارے کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا. نیکسٹ انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں جیسے ہی کوئی نیوز آتی ہے تو اس پہ ہم جو ہے دوبارہ ڈسکشن کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. خوشیاں بانٹیں. خوش رہیں. اللہ حافظ.